میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے پر ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو سورہ آل عمران کی 34 نمبر آیت ہے، 134 نمبر، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ اپنے مقرب بندوں کا کی خصلیت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو یہ صفت پائی جاتی ہے کہ یہ خاص خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ ان کے پاس مال ہو تب بھی اور اگر مال نہ ہو تب بھی دونوں حالتوں میں میری بارگاہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ خصلت، اور دوسری خصلت اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے بندوں کی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پا کے رکھتے ہیں، غصے کا دامن یا ضبط کا دامن ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیسری خصلت جو ان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی زیادتی ان کے ساتھ کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے وہ مقرب بندے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جن کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اب انسان کے کردار اور اس کے اخلاق پر والدین کی جو تربیت ہے اور بالخصوص گھر کے ماحول کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، والدین کی تربیت کا اور گھر کے ماحول کا اس بچے پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ ماحول اگر گھر کا اچھا ہوگا، والدین کی تربیت اگر اچھی ہوگی تو بچہ بھی اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا، بچہ بھی اچھا بنے گا۔ اور اگر ماحول گھر کا خراب ہو، گھر میں ماحول اچھا نہ ہو، والدین کے آپس کے تعلقات اچھے نہ ہوں، تو پھر بچے کی تربیت جو ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں کہ پھر ایک استاد جتنی بھی اس بچے کی تربیت کر لے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ والدین کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ بچے کی تربیت کرتے۔ ایک گھر کو ماحول ایسا بنانے کی ضرورت تھی کہ بچے کی اس ماحول میں تربیت ہوتی، مگر ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسا رواج نہیں ہے۔ ہمارے دور میں اکثر بچوں کے حالات ایسے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ان کی زبانوں پر بے حیائی، ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی زبانوں سے بے حیائی کی باتیں جاری ہوتی ہیں، وہ گالیاں نکالتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں اور برے کاموں کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی گھر کے اندر تربیت نہیں، والدین نے گھر کے اندر ماحول ایسا پرووائڈ نہیں کیا بچے کو کہ بچہ ہمارا اچھے کردار کا حامل ہو سکے۔
یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اگر آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم نے اپنی والدینوں نے اپنے رویے میں مثبت اگر کردار ادا نہ کیا اور ایسا ماحول اگر ہم نے معاشرے میں گھر میں کریٹ نہ کیا تو خدا نخواستہ ہمارا معاشرہ بد اخلاقی کا شکار ہو جائے گا، بد امنی پیدا ہوگی، سلامتی نہیں ہوگی۔ اور اولاد کی اچھی تربیت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود زور فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی اچھا تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف والدین کی طرف سے اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت سے مراد کیا ہے؟ اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اور دینی تربیت سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ ان بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور والدین کی زندگی میں والدین کو بھی فائدہ ہوگا، اور والدین کی زندگی کے بعد ان کے مر جانے کے بعد ان کی قبر میں بھی والدین کو ایسی تربیت کا اور فائدہ ہوگا۔ اور تاریخ میں کئی ایسی نامور ہستیاں ملتی ہیں، اور ان کے نام ملتے ہیں، ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ جنہیں اچھا ماحول ملا گھر میں، جن کے والدین نے ان کی اچھی پرورش کی، اور ان کا ایسا پھر اعلیٰ کردار ہوا کہ دنیا نے دیکھا، اور قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے اس کردار کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب وہ بچے کون تھے؟ ان کے والدین کیسے تھے؟ اب ان شخصیات میں ایک بہت خوبصورت نام، وہ شہزادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ایک ہی شہزادے بچے تھے کربلا کے بعد، جن سے آگے ساری نسل چلی اور قیامت تک چلے گی۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے حسین اخلاق دیکھے۔ ان کے نانا جی کون تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نانا جان تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت دیکھی، حضرت حسن اپنے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت دیکھی، اور پھر اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی میدان کربلا میں جرأت اور بہادری دیکھی اور خودداری دیکھی۔ یہ ساری چیزیں انہیں وراثت میں نصیب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایسا حسین خوبصورت ماحول گھر میں ملا، اور ایسی اعلیٰ تربیت ملی کہ گھر میں ہر وقت آقا علیہ السلام کے تذکرے ہوتے تھے۔ جس گھر میں آقا علیہ السلام کے ہر وقت ذکر ہو، آقا کا تذکرہ ہو، تو وہ گھر اللہ رب العزت کا محبوب گھر بن جاتا۔ اس گھر میں رہنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی۔ اس لیے ماحول کا گھر اچھا بنانے کے لیے والدین کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ گھر میں اچھا ماحول رکھیں، بچوں کے سامنے گالی گلوچ نہ کریں، بچوں کے سامنے والدین ایک آپس میں جھگڑا نہ کریں، بچوں کے اوپر برا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور امام زین العابدین یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر میں ہر وقت آقا
آقا علیہ السلام کا ذکر خیر رہتا تھا، تذکرہ رہتا تھا، حضور کی سیرت کی باتیں ہوتی تھی، تقویٰ کی باتیں ہوتی تھی، طہارت کی باتیں ہوتی تھی، وہاں اس گھر میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، اس گھر میں رہنے والے ہر وقت پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والے تھے، اس گھر میں نماز تہجد باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا اس کو۔ تو آج ہمارے گھروں کا ماحول دیکھنے کی ایسے گھر، ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول ہے، والدین خود نمازیں نہیں پڑھتے تو بچے کہاں سے نمازیں پڑھیں، والدین خود تلاوت نہیں کرتے قرآن کی تو بچے کہاں سے کریں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے ہمارے لیے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کے خون میں اور جن کے خون میں ماحول ایسا اور تربیت ایسی ہوئی کہ وہ علم میں بھی اور فضل میں بھی، زہد اور تقویٰ اور علم میں بھی ان کا کردار کمال عروج پر پہنچا، اور امت کے لیے آج ان کی سیرت قابل فخر ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 38 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ میں نے بتایا کہ شہادت امام حسین کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد صرف ایک ہی شہزادہ بچا تھا، وہ شہزادہ کون تھا؟ حضرت امام زین العابدین تھے، ایک ہی بچے تھے، اور 2 سال تک انہوں نے اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آغوش میں محبت حاصل کی اور تربیت پائی، اور پھر بعد ازاں مولا علی رمضان کے مہینے میں آپ مسجد میں آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال تک اپنے تایا جان حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں تربیت حاصل کی۔ پھر 5 ربیع الاول میں ان کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آغوش اور تربیت میں انہوں نے پروان چڑھایا۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کا ماحول اتنا اچھا بنا رکھا تھا کہ بچوں کی تربیت اتنی اعلیٰ ہوئی، ان کا کردار اتنا اعلیٰ بنا۔ یہ والدین کے لیے خصوصی پیغام ہے آج، کہ آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہ یہ شہزادہ امام زین العابدین، اس کے کردار کو دیکھیے کہ گھر میں تربیت ایسی ہوئی، پرورش ایسی ہوئی کہ آپ ان کی سیرت اور ان کے زندگی کے مختلف احوال کو جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ واقعی ہی ان کے گھر کی جو تربیت اور ان کے گھر کا جو ماحول تھا کتنا اعلیٰ تھا۔ جب کربلا کے لیے کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا تو مکہ سے جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلا تو رستے میں امام زین العابدین، اس وقت آپ کی عمر تھی 22 سال، جوان تھے، کڑیل جوان تھے، مگر بیمار تھے اور علیل تھے، اور بیماری کی وجہ سے ہی نہ جنگ میں جا سکے اور نہ لڑ سکے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی، اور کفار اور جو مقابل کا لشکر تھا کربلا میں، یزیدیوں کا جو لشکر تھا، وہ بھی ان پر حملہ نہ کر سکا بیماری کی وجہ سے۔ بس اللہ نے بچانا تھا، ان سے ایک نسل چلانی تھی قیامت کے۔ 22 سال کی عمر تھی آپ کی، اور بیماری کی حالت میں آپ دیکھیں اتنا سفر کیا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا کا سفر کیا، اور پھر جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو اس وقت دیکھیں نا، ہمارا ایک ماحول ہے، ہمارا ایک ذہن ہے کہ ہم موت سے بڑا گھبراتے ہیں، اور ہر ایک نے قرآن کا کیونکہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
مگر اب خود اندازہ لگائیں کہ معلوم تو ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو موت کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ موت آئے اور ہمیں لے جائے، تاکہ ہمارا یہ جو وصال کا جو دوری ہے اپنے محبوب سے وہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے اور محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد اور مرکز المحور اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ جن کی زندگی کا مقصد یہ بن جائے تو انہیں موت کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اس سے ڈرنے کا حق ادا کرو، اور اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تم ہر وقت موت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، اور تمہاری موت پھر اس حال میں آئے گی کہ جب تم اپنی ساری زندگی اللہ کے خوف میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں اور اس کی بتائے ہوئے طریقے پر جب تم زندگی کو بسر کرو گے، تو جب موت آئے گی تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں اسلام پر ہی موت آئے گی۔ یہ بھی اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے کہ جب تم مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، میری اطاعت اور بندگی میں گزارو گے، میری پیروی کرتے ہوئے گزارو گے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں جب موت آئے گی تو وہ اسلام پر ہی موت آئے گی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ خانوادے کا یہ قافلہ جب کربلا کے قریب پہنچا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ اب یہ امام زین العابدین کی سیرت کا جو کردار تھا، اس کا عملی نمونہ کیا تھا، تربیت کیسی تھی، میں اس کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا تھا کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا اور بیدار ہوئے، تو بیدار جب ہوئے تو آپ نے یہ کلمات پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اگلا جملہ بولا الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ہی امام زین العابدین 22 سال کا کڑیل جوان بیماری کی حالت میں خیمے میں موجود ہے، لیٹا ہوا ہے، اور جب یہ سارے الفاظ سنے تو امام زین العابدین بولے کہ بابا جان یہ کلمات اس کی وجہ کیسے کہ آپ بیدار ہوئے ہیں تو آپ نے الحمدللہ اور انا للہ والی آیت اس کا ذکر کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے دونوں کا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جب مجھے اونگ آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار تھا، اس نے مجھے کہا کہ تم یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے اور شہادت، ان کی شہادت، اس قافلے والوں کی شہادت ہماری طرف آ رہی ہے۔ اب وہ گھوڑا سوار کون تھا؟ وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی۔ اور جب یہ ماجرا سنایا خواب والا تو پھر وہ امام علی مقام نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے ہمیں شہادت نصیب ہونے والی ہے۔ تو جب یہ خواب سنا تو یقیناً یہ خواب معمولی خواب نہیں تھا، اور ان ہستیوں کو یہ خواب معمولی آیا بھی نہیں کرتے تھے، بڑے خاص خواب ہوتے تھے۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا، ہمارے دور کا ہوتا، تو ان کا بیٹا یہ بات سنتا تو وہ ڈر جاتا، پریشان ہو جاتا، مگر یہ امام زین العابدین ہیں کہ جن کی تربیت ایسے اعلیٰ گھرانے میں ہوئی، جو صبر کا، تقویٰ کا، رضا کا پیکر تھے۔ امام زین العابدین عرض کرنے لگے کہ ابا جان
کہ اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے پاک رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بیٹے، قسم خدا کی کہ ہم حق پر ہیں۔ تو شہزادے کا جواب سنیے گا، آگے شہزادے نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے اور جہاں چاہے ہمیں شہادت عطا فرما دے، ہم قبول کریں گے۔ اب یہ جب الفاظ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے شہزادے کے سنے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ دعا نکلی کہ جزاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے، اور اپنے والدین کی طرف سے بھی جو بہترین صلہ ہے وہ اللہ تجھے عطا فرمائے۔ اور آج ہم تو ہیں نہ کہ موت سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت خوف میں رہتے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ امام زین العابدین، اب دیکھیں نہیں اس واقعے میں بھی غلامان حسین کے لیے پیغام ہے، جو موت کا خوف رکھتے ہیں۔ اس بندے کو کبھی بھی موت کا خوف نہیں ہوتا جو ساری زندگی اللہ رب العزت کی تابعداری اور فرما برداری میں گزارتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب میرا بندہ میری تابعداری میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی جب موت ہوتی ہے تو یعنی اسلام کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ اب ان کی فراست پر اگر نظر دلائیں تو امام زین العابدین کی فراست کتنی تھی، اللہ نے یہ نعمت انہیں عطا کر رکھی تھی، یہ اتنی اعلیٰ نعمت تھی فراست اور بصیرت کہ آپ دور اندیشی سے کام لیتے تھے۔ اب جب واقعہ کربلا ہو چکا تو ایک شخصیت کا نام آتا ہے، ان کو مختار سخوی کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر کربلا میں شہید ہونے والے جتنے بھی شہداء تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جمع کیا، اور کوفہ پر انہوں نے حکومت کی قبضہ کیا اور خود گورنر بنے، اور جب گورنر بن گئے تو پھر امام زین العابدین اس وقت مدینہ پاک میں تھے، تو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور شہدائے کربلا کا ہم حساب لیں گے، قصاص لیں گے، تو آپ کی محبت اور آپ کی سرپرستی ہمیں چاہیے۔ تو امام زین العابدین نے ان کی سرپرستی کرنے سے انکار کر دیا، اور جب یہ پیغام امام زین العابدین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو کثیر تعداد میں رقم بھی بھیجی گئی، دینار بھی بھیجے گئے، سونا بھی اور تحائف بھی بھیجے گئے، آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ دور اندیشی سے، فراست سے، بصیرت سے کام لے رہے تھے۔ تو آپ نے جب یہ پیغام سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس کا عمل کچھ اور ہے مگر نیت کچھ اور ہے، میں کہ یہ اس کا جو عمل ہے وہ تو درست ہے کہ یہ شہدائے کربلا کا قصاص لینے والے ہیں، مگر اس کی نیت اصل میں اقتدار سنبھالنا ہے، مفاد پرستی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے اس پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف میں سے ایک جھوٹا اور ظالم ہوگا، اور امام ترمذی نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جھوٹے سے مراد مختار سخفی ہے اور ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے کہ اس نے بڑا ظلم کیا۔ تو امام زین العابدین کی فراست دیکھیے گا کہ انہوں نے مختار سخفی کی رہنمائی اور سرپرستی سے انکار کیا، تو بعد ازاں کیا ہوا، جب کربلا کے شہداء قاتلین کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اس نے اپنی حکومت کا دعویٰ کیا، اپنی حکومت کے مفاد میں اور اپنے منصب کو سنبھالنے کے لیے اقتدار پر رہا۔ اس کی وہ تقیہات جو اہل بیت طہار کی محبت کے لیے تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ یہ تھی آپ کی فراست اور بصیرت، اور یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ آپ کے گھر والوں سے ملی، آباء و اجداد سے منتقل ہوئی، اور آپ کی حلم اور
حلم اور بردباری یہ تھی کہ آپ کی جو ایک مرتبہ آپ کی خادمہ آپ کو وضو کروا رہی ہے تو وضو کروانے کے دوران ان کے ہاتھ سے برتن گرا تو آپ کے ہاتھ پر یا پاؤں پر گرا لگا تو زخمی ہو گئے. تو جب زخمی ہوئے تو آپ کا کردار دیکھیے گا کہ وہ خادمہ ڈر گئی تو اس نے فوراً اللہ رب العزت کی قرآن کی ایک آیت پڑھ دی. فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کا وصف بیان کیا ہے قرآن میں کہ وہ غصہ پی جانے والے. اب وہ خادمہ تھی تو جب یہ بیان کیا تو آپ نے آگے سے پھر قرآن کی آیت خود بھی پڑھ دی. فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا ہے. اور پھر اس نے اگلی آیت کا حصہ پڑھا اس خادمہ نے کہ لوگ وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں ایسے لوگ. تو آپ نے اسے معاف کر دیا اور جب معاف کر دیا تو آپ نے اس پر احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو میں نے تجھے آج آزاد کر دیا. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کوئی رویہ رکھتا ہم زخمی ہو جاتے یا ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا تو ہمارا کردار کیا ہوگا؟ ہم تو اسے مارتے پیٹتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے اس کے ساتھ. اب ان کا کردار دیکھیں. ایک خادمہ ہے زخمی بھی کر دیا ہے مگر آپ کی حلم اور بردباری دیکھیں. یہ جو میں نے قرآن کی آیت شروع میں پڑھی سورہ آل عمران کی 134 نمبر جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں کہ میرے مقرب ترین بندے یہ ہیں کہ جو فراخی میں تنگی میں دونوں حالتوں میں میری بارگاہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنے غصے پر ضبط بھی رکھتے ہیں. اور تیسری خصلت یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی برا کرتا ہے تو ان سے درگزر بھی فرما دیتے ہیں. یہ ایسے ہی یہ آپ کا کردار تھا. اور پھر امام زین العابدین کا ایک کردار یہ بھی تھا کہ مدینہ پاک کی گلیاں تھیں, مدینہ پاک کے لوگ تھے اور غریب بیوہ یتیم مسکین جو لوگ تھے ان کی داد رسی کرتے تھے خفیہ طور پر. اور ایسی داد رسی کرتے تھے ایسی مدد کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. اور جب آپ کا انتقال ہوا وصال ہوا تو اس کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو پھر پتہ چلا کہ آپ کے کندھے پر بوجھ اٹھانے کے بوریاں اٹھانے کی نشانات تھے جس سے بعد ازاں جا کے پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں ہزاروں لوگوں کی کفالت کرنے والی جو ہستی تھی وہ یہ ہستی تھی. یعنی جن کی کفالت کرتے تھے جن کی داد رسی کرتے تھے جن کے گھر راشن جا کے پہنچاتے تھے ان کو بھی رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری مدد کون کر رہا. یہ تھا آپ کا کردار. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ہستیوں کی سیرت اور اسوا کو سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے کردار سے فیض لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی اعلیٰ ستھرا اور منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.